الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 20 محرم الحرام کا جمعۃ المبارکہ سنہ 1444 ہجری ہے، 1444 ہجری بمطابق 19 اگست 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں ہم حاضر ہیں۔ کلام پاک کی میں نے ایک آیہ کریمہ برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہے، جس کا تعلق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان کے کردار اور اس کے اخلاق پر والدین کی تربیت اور گرد و پیش کے ماحول کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ دو چیزیں، والدین کی تربیت اور گرد و پیش کے ماحول کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ماحول اچھا ہو، والدین کی تربیت عمدہ ہو تو کسی دوسرے سے سیکھے بغیر بھی عموماً بچہ اعلیٰ کردار کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماحول خراب ہو، سرپرستوں کی تربیت بری ہو، تو بڑے بڑے استاذ کے لیے بھی بچے کو سنوارنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑی بڑی بھاری فیسیں ادا کی جاتی ہیں، بڑی بڑی بھاری رقمیں ادا کی جاتی ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، لیکن تعلیم تو مل جاتی ہے، تربیت نہیں ملتی۔ ساری زندگی والدین کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن کوشش صرف دنیاوی علوم و فنون کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے، دینی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث میرے سامنے ہے، جامع ترمذی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی اچھی تربیت اولاد کے لیے تحفہ، گفٹ، لیکن اولاد کو ورثے میں مقام تو دینا ہمیں پسند ہے، اولاد کو ورثے میں کاروبار چلتا ہوا دینا تو ہمیں پسند ہے، ورثے میں پراپرٹی چھوڑنا پسند ہے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، ساری خواہشیں ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسے کی ہے؟ اولاد کی تربیت کس انداز میں کی ہے؟ باپ کا کام کمانا، ماں کا کام کھانا بنا کر کے کھلانا، کپڑے دھونا، استری کرنا، جوتے صاف کرنا، بس اسی کام کے لیے ماں ہے۔ باپ دن رات کمائے، بس اسی کے لیے۔ باپ سے پوچھو کس کے لیے کما رہا؟ کہا اولاد کے لیے۔
اولاد کے لیے بوڑھا باپ بھی مزدوریاں کرتا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، اولاد کے لیے اسی کمانے کے چکر میں اولاد کو وقت نہیں دیتا، اولاد کو سمجھاتا نہیں ہے، اولاد کو پاس بٹھاتا نہیں ہے، اولاد کو وقت نہیں دیتا، اولاد کو دو میٹھے بول نہیں بولتا، اولاد متنفر ہو جاتی ہے، اولاد باپ کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، بیٹی ماں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو حضور سراپا نور علیہ السلام نے فرمایا والدین کی طرف سے بہترین تحفہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت کر دی تو یقین فرمائیے ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی، ان کی قبر بھی سنور جائے گی، ان کا حشر بھی سنور جائے گا اگر اچھی تربیت کر دی، اگر اچھی تربیت نہ کی تو میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے 30 32 سال بیرون ملک میں گزرے، جو وہاں سے کما کر کے لائے اولاد پہ لگا دیا، پراپرٹی بنا دی، اور اولاد نے ہاتھ سے پکڑ کر باپ کو گلی میں بٹھا دیا۔ اب باپ کے نام نہ کوئی پراپرٹی ہے، باپ کے نام نہ کوئی جائیداد ہے، باپ کے نام نہ کوئی دکان ہے، بانٹ چکا ہے۔ تو کتنا اچھا ہوتا اس کی تربیت اچھی ہوتی۔ جب اس کی تربیت اچھی ہوتی تو یقیناً وہ سمجھتا کہ قرآن میں کیا حکم ہے، وہ سمجھتا کہ حدیث میں کیا حکم ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ قرآن یہ بتاتا ہے، حدیث یہ بتاتی ہے، تو میرا کردار قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو جب تعلیم و تربیت ہی اچھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو حضور سراپا نور علیہ السلام نے فرمایا والدین کی طرف سے اچھی تربیت اولاد کو بہترین تحفہ ہے۔ تو یہ تحفہ دیجیے اولاد کو، اپنے قریب لگنے دیجیے اولاد کو، اپنے پاس بیٹھنے دیجیے اولاد کو، اپنے بیٹوں سے محبت کیجیے، بیٹیوں سے پیار کیجیے، ان کو قریب لگنے دیجیے، ان سے دکھ سکھ بانٹیے، ان کو بولنے کی جسارت کرنے دیجیے۔ اچھا بولیں گے تو ٹھیک ہے، غلط بولیں گے تو سمجھا دیں گے، تو بات کہیں ہماری اور نہ نکل جائے۔ اچھی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں، کوئی بہتر تحفہ نہیں ہے۔ تو یہ اچھی تربیت تاریخ کے اوراق پلٹی ہے، تاریخ کے اوراق پلٹی ہے۔ جن جن ہستیوں نے اچھی تربیت کی ہے اس کے نتائج اچھے برآمد ہوئے ہیں۔ میدان کرب و بلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے بچے ہیں جن کا نام امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کی ہستی وہ ہے جن کی 61 سنہ ہجری کے اندر 22 سال کی عمر تھی، اور ان کی سیرت پڑھتے ہیں 38 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت مدینہ پاک میں ہوئی ہے، اور 40 ہجری میں مولا کائنات مولا المسلمین مولا علی کا وصال ہوتا ہے۔ 2 سال علی پاک کی گود میں رہے ہیں، مطلب گود میں کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس رہے ہیں، 2 سال کا عرصہ گزارا، اور تایا جان کی صحبت کتنی ملی؟ 49 ہجری میں جا کر کے امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت ہے، شہادت ہوتی ہے 49 ہجری میں۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ پھر 2 سال کے بعد 9 سال تک مولا حسن کی صحبت ان کو میسر رہی ہے، اور کربلا معلیٰ 61 ہجری ہے، 61 ہجری میں 22 سال کی عمر ہے امام زین العابدین کی، میدان میں تو نہ جا سکے، خیمے میں رہے ہیں، تو 22 سال باپ کی باتیں سنی ہیں، 22 سال باپ کی تربیت میں رہے ہیں، 22 سال مولا حسین نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے، اور کیسی تعلیم و تربیت کی ہے، کس انداز میں تعلیم و تربیت کی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کس انداز کی ہوئی ہے۔ آئیے انہی میں سے چند باتیں آپ کو بتانے کی کوشش
کرتا ہوں۔ امام زین العابدین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے نانا جان کی حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ تمہاری زندگی تو اسلام پر ہے، تمہارا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا جاگنا سونا سارا اسلام پر ہے، لیکن کامیابی کس طرح ہے کہ تمہاری موت بھی اسلام پر آئے، اسلام کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اسلام تمہارے ہاتھ میں رہے، اسلام رگو پے میں بسا ہوا رہے، اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے ذرا سماعت کیجئے امام علی مقام کی تعلیم و تربیت اور امام علی مقام کا انداز تربیت اور حدیث رسول کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی میں اس کو لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک یقیناً وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک کے بعد امام علی مقام کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام زین العابدین کی بات بتانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے ایک بندہ، اس کا نام ہے مختار ثقفی۔ اس نے قاتلین امام علی مقام کا چن چن کر کے بدلہ لیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کا بدلہ 70,000 آدمی قتل کیے گئے تھے، اور میرے نواسے کے انتقام کا بدلہ قتل کا بدلہ اس سے ڈبل یعنی 1,40,000 لوگ مارے جائیں گے۔ تو یہ مختار ثقفی حقیقت میں حکومت کا خواہاں تھا، حکومت کو چاہنے والا تھا، مرتبے کا خواہش مند تھا، تو جھوٹا محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کر کے قاتلین حسین کو چن چن کے مارا اور پھر تخت نشین ہو گیا۔ اصل اس کی خواہش پوری ہو گئی اور یہ تخت پر بیٹھا، امیر بننے کی اس کو خواہش تھی، امیر بن گیا۔ جب امیر بنا تو پھر اس کے انداز کیا ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جن کو 75 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے یہ مختار کذاب، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور عبداللہ ابن زبیر نے لشکر تیار کر کے اس پر چڑھائی کی اور اس کو قتل کروایا۔ تو امام زین العابدین کی فراست بتانے لگا ہوں اس حوالے سے۔ جب یہ تخت حکومت پر آ گیا اور تخت حکومت میں آنے کے بعد کوفے پر قبضہ کر لینے کے بعد اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے پیغام بھیجا اور ساتھ ہی بطور نذرانہ رقم بھیجی۔ اب امام زین العابدین اولاد حسین میں سے ہیں، ان سے سلسلہ حسینی چلا ہے۔ پیغام بطور خط بھیجا، قاصد کو روانہ کیا اور ساتھ نذرانے بھی بھیجے۔ اور میں پیچھے حدیث پڑھ چکا ہوں کہ مومن کے فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب آپ نے مومنانہ فراست سے بھانپ لیا کہ بظاہر اس کا منشور بہت اچھا ہے، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست سے جان لیا کہ یہ شخص مفاد پرست ہے اور اس کی تحریک کا انجام اچھا نہیں ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ نے نہ تو اس کا نذرانہ قبول کیا، نہ اس کے خط کا جواب لکھا،
بلکہ مسجد نبوی شریف میں مجمع عام کے سامنے اس کی کرتوتوں کا پردہ چاک کیا، اس کے فسق فجور کو واضح کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ صرف مختار ثقفی صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مختار نے کچھ دیگر اہل بیت کو بھی اپنا ہمنوا بنانا چاہا تو امام زین العابدین نے ان سے بھی فرمایا یہ شخص جھوٹا مفاد پرست ہے۔ آج تاریخ کو تروڑ مروڑ کر کے اور سوشل میڈیا کے اس عروج کے دور میں نیٹ پر پھیلی ہوئی فلمیں، نیٹ پر پھیلے ہوئے پروگرام اس بندے کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل فلموں سے اپنے عقیدے گھڑ رہی ہے، ڈراموں سے اپنے عقیدے بنا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے قرآن و سنت کے خلاف بکنے والے لوگ ان کی کلام سن کر کے اپنے نظریات کو مضبوط کر رہی ہے۔ تو لوگوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ نیت ہوتی ہے، میری یہ تمنا ہوتی ہے، کم از کم اپنے محراب و منبر سے تو حقائق آپ کو بتا سکوں، جو ہماری بساط میں ہے اتنا تو آپ تک پیغام پہنچا سکوں۔ جس نے اپنے بزرگوں کے دامن کو چھوڑا ہے، قرآن و سنت سے منہ موڑا ہے، اکابرین کی تحقیق کو چیلنج کیا ہے، وہ کفر کی تاریکیوں میں بھٹکا ہے، بندہ کفر کے اندھیروں میں جا پڑا ہے، اس نے اسلام سے بھی ہاتھ دھویا ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کا بھی گستاخ ہوا ہے۔ تو اپنی تحقیقات کو اپنے تک محدود کیجئے جناب، بزرگوں کی تحقیقات پر چلیے۔ امام زین العابدین جیسا بندہ مختار ثقفی کے کذب کا بیان کر رہا ہے، ان کے سامنے نانا جان کی حدیث ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی میں لکھا ہے، کریم آقا نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک خونخوار پیدا ہوگا۔ امام ترمذی نے حدیث لکھنے کے بعد رزلٹ نکالا ہے کہ کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے اور خونخوار سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ ان دونوں کا انجام ٹھیک نہیں ہے، دونوں کا انجام ٹھیک نہیں ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اہل بیت کی محبت کا کام اللہ نے اس سے لیا تو شیطان بھی تو جناب عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا تھا، ملعون ٹھہرا، لعنتی ہوا، روندہ درگاہ ہوا، مردود ٹھہرا، اتنا عبادت گزار۔ اور پھر قرآن کے اورات پلٹیے، بلعام بن باعورا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنا بڑا عبادت گزار تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ نیچے سے آنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی، لیکن بدبختی آڑے آئی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر چکا مال و دولت کی لالچ میں، اور اس کی زبان لٹک کر کے سینے پر آ گئی۔ پھر جہنم میں کتے کی شکل میں داخل کیا جائے گا۔ ابن سقا وہ سے پاک کے مد مقابل آیا، کرسچن ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے اس کو، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے تو فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ لمبی حدیث کے آخر میں یہ فرمایا، پیچھے پورا واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص کو حضور نے ارشاد فرمایا، جنگ کر رہا تھا، قتل پر قتل کافروں کا کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، امام بخاری نے لکھا ہے، صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، سرکار نے فرمایا جہنمی ہے۔ بڑے لوگوں کو واصل جہنم اس نے کیا، بالآخر وہ زخمی ہوا، اس نے اپنے آپ کو تلوار یا خنجر مار کر کے قتل کر لیا اور خودکشی کر کے حرام موت مرا۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں تمہیں کہتا تھا یہ جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ تو اس کے آگے حدیث میں لفظ ہیں، سرکار نے فرمایا اللہ چاہتا ہے تو فاسق و فاجر سے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے۔
تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات کر رہا تھا امام زین العابدین کی، تو ضمناً اس کا ذکر بھی چھڑ گیا۔ امام زین العابدین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا ذرا۔ امام زین العابدین کا حلم، بردباری، حوصلہ، تحمل۔ پہلے قرآن کی آیت سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کہا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اب یہ حلم والا اللہ ہے، لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، اس کا شریک بھی بناتے ہیں، وہ کتنا حلم والا ہے، جلدی پکڑ نہیں فرماتا، پکڑ سکتا نہیں پکڑتا، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، علم والا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا تکلیف دے ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم فرمانے والا اور سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی حلم فرمانے والا ہے، تو حضور بھی حلم والے ہیں۔ تو امام زین العابدین جن کا ذکر خاص ہم آج کر رہے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ کے اندر کتنا حلم ہے، کتنی بردباری ہے، آئیے سماعت کیجئے۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کے تناظر میں یہ حدیث بھی سنیے، حدیث کا واقعہ بھی سنیے، امام زین العابدین کا پیارا واقعہ۔ امام زین العابدین کو ان کی کنیز ایک مرتبہ وضو کروا رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں نا اس وقت یہ ٹوٹیاں تو ہوتی نہیں تھی، یہ نل کے وغیرہ تو ہوتے نہیں ہوں گے اس وقت، کنویں سے پانی نکال کر کے کسی برتن میں ڈال کر کے وضو بھی کروایا جاتا تھا۔ اب آپ کی کنیز وضو کروا رہی ہے ایک برتن میں پانی لیے ہوئے، اور وہ پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھٹا، امام زین العابدین اس کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ اور حلم بردباری کتنی ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے اس کنیز کی طرف سر اٹھا کر یوں دیکھا، اب وہ کنیز بھی خاندان نبوت کی ہے، کیا بات ہے، کنیز بھی خاندان نبوت کی ہے، امام زین العابدین کی کنیز ہے۔ جیسے اس نے دیکھا کہ امام جلال میں آ گئے ہیں، اس نے فوراً پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین کی زبان سے جو لفظ نکلے آپ کے سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، آپ نے فرمایا قَدْ قَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ اونچی بول سکتے ہیں بھائی جان، تھوڑا اور اونچی بول سکتے ہیں جناب۔ اب وہ کنیز نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین کا غصہ جاتا رہا، کہا کہ غصہ پی لیا، اب اس نے اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ پڑھ دیا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین نے فوراً فرمایا قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكِ، یعنی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب وہ کنیز کا اور حوصلہ بڑھ گیا کہ دریائے رحم و کرم جوش میں ہے۔ اس کنیز نے پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ تو کنیز کی جب یہ آواز امام زین العابدین نے سنی تو ارشاد فرمایا اذهبی فأنتی حرۃ، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مبارکہ، آپ کا حلم، آپ کی بردباری۔ آج ہمارا ملازم کوئی نقصان کر بیٹھے، آج ہمارا ماتحت کوئی نقصان کر بیٹھے، آج ہمارے نیچے کام کرنے والا کوئی نقصان کر بیٹھے، ہم تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم تو گالیوں پر بھی اکتفا نہیں کرتے، تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین کا حلم، بردباری، یہ خاندان نبوت کا خاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، اپنے اندر حلم پیدا کیجئے، اپنے اندر بردباری پیدا کیجئے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اور اولاد کو قریب لگنے دیجئے، بیٹیوں کو قریب آنے دیجئے، بیٹوں کو قریب آنے دیجئے، نمازیوں کو قریب آنے دیجئے۔ آج تو جناب باپ بیٹے سے نالا ہے، ماں بیٹی سے نالا ہے،
یار دوست ایک دوسرے پر حلیم نہیں ہیں، ایک دوسرے پر بردبار نہیں ہیں، نمازی آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں نرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس معاشرے کو ضرورت اس وقت ہے علم کی، بردباری کی، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، تو بنے بنائے کام بھی نادانی میں بگڑ جاتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا امام زین العابدین کی۔ امام زین العابدین کی وہ ہستی ہے جن کا 94 ہجری میں وصال پرملال ہوا ہے، اور 94 ہجری میں جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو امام حسن بن علی بن ابی طالب کے پہلو میں، جہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، انہی کے قریب آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ 38 ہجری سے لے کر 94 ہجری تک اس دار فانی میں آپ نے وقت گزارا، اور بالآخر محرم کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ کربلا میں تو ان کا شہادت نہیں ہوئی تھی، بعد میں چونکہ اللہ کی حکمت ہے، نسل حسینی سے چلنی تھی، اللہ نے ان کو بچایا، اور نسل حسینی قیامت تک ان سے چلی ہے۔ ہماری سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ ضیائیہ کے یہ بزرگ ہیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے، تو ان کے ایام وصال بھی تھے ان دنوں میں، تو میں نے چاہا کہ ان کی سیرت سے بھی کچھ فیض حاصل کر لیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔